کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو راستہ بیان فرمایا ہے، دوسرا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رزق کے حاصل کرنے کا، وہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور اس پر استغفار کثرت سے کرتے رہنا۔ گناہوں پر کثرت سے توبہ کرنا اور گناہوں پر استغفار طلب کرنا یہ رزق کی دوسری بڑی کنجی ہے۔ آپ یہ بات جان لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بدلے میں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، روایت ضعیف ہے یہ۔ لیکن اس معنی کی قرآن مجید میں ایک آیت ہم کو اور آپ کو ملتی ہے، وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، نافرمان ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگار ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنے والے ہوئے، شریعت جو ان کو دی گئی تھی اس کی مخالفت کرنے والے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام تو حرام، حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو حرام کر دیا۔ گویا رزق کے جو دروازے تھے، رزق کے جو مجالات کھلے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تنگ کر دیا۔ رزق کے جو مختلف راستے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ سے آدمی کے رزق میں کمی آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بندہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، توبہ کرے، گناہوں پر استغفار بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کا حقدار قرار دیتا ہے۔ استغفار کے فائدے بہت ہیں، اس کے ثمرات بہت ہیں، توبہ کے فائدے بہت ہیں، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رزق نصیب فرماتے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ دولت والا بناتے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ مال والا بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کئی ایک مقامات پہ بیان فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلسل بارش اتاریں گے۔ بارش کیا ہے بھائیو؟ نئے زمانے میں تجارت کا زور بہت ہے، پرانے زمانے میں تجارت کا زور کم تھا، بارش ہی جملہ خیرات کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، اسی سے اناج اگتا، اسی سے لوگوں کی کھیتیاں لہلہاتی، اسی سے لوگوں کے پاس دولت آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ہود نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ مسلسل پے در پے بارش اللہ تعالیٰ اتاریں گے، اور اتنا ہی نہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری مزید جو پہلے سے قوت ہے اس قوت میں اللہ تعالیٰ مزید قوت کا اضافہ کریں گے۔ ہر قسم کی قوت، ایمانی قوت، مادی قوت، پیسے کی قوت، جسمانی قوت، ہر قسم کی قوت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تقوی کے بدلے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی دوسری کنجی ہے جس سے آدمی اپنے آپ پر رزق کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بھی دہرائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنے قوم سے یہ بھی کہا کہ تم مغفرت طلب کرو، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے وہ پے در پے یا مسلسل بارش اتارتا جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنائے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، یہ دوسرا اہم راستہ ہے، اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی صفائی طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، گناہ معاف بھی ہوں گے، اور گناہوں کی معافی رزق کے دروازوں کو بھی آپ پر اور مجھ پر کھولے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں
حسن لغیرہ کے درجے کا یہ اثر ہے، سنن سعید ابن منصور میں ہے، کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں استسقاء کے لیے نکلے، بارش کی طلب کے لیے نکلے، بارش کے نازل ہونے میں اترنے میں تاخیر ہو رہی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر نکلے، استسقاء میں گئے، وہاں جانے کے بعد صرف استغفار 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 ہی کرتے رہے، صرف استغفار ہی کرتے رہے اور واپس لوٹ کر آ گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ تو گئے تھے بارش طلب کرنے کے لیے، لیکن بارش تو آپ نے طلب نہیں کی، آپ تو استغفار ہی استغفار کرتے رہے اور واپس لوٹ کر آ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگو میں نے صرف بارش نہیں طلب کی ہے، میں نے وہ سبب اختیار کیا ہے جو سبب بارش بھی لائے گا اور دوسرے بہت سارے خیرات بھی لائے گا۔ کیا تم لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرو، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے بارش مسلسل اتارے گا، تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے بھی مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہروں کو بھی اللہ تعالیٰ جاری کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی سمجھ تھی، صحابہ کی فقہ تھی، دین کے معاملے میں ان کی یہ گہری سوچ اور سمجھ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ استغفار کا اثر دنیا کے ظاہری معاملات پر بھی ہوتا ہے، وہ جانتے تھے کہ استغفار بارش کے لانے کا ذریعہ ہے جو دنیا والوں کے لیے رزق کا ذریعہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، یہ دوسرا راستہ ہے جہاں سے بندہ اپنے اوپر رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلواتا ہے یا کھولنے کا حقدار بنتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر بھی بڑا مشہور ہے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، اپنی مال میں تنگی کی شکایت کرنے لگا، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اولاد سے محروم ہوں، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، آ کر اپنی صحت اور تندرستی، جو اپنی ضرورتیں، شکایت، الگ الگ لوگ آئے، سب سے کہا استغفار کرو استغفار کرو۔ لوگوں نے حضرت حسن بصری سے کہا، لوگ اپنی مختلف قسم کی ضرورتیں لے کر آئے لیکن سب کو آپ صرف استغفار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا استغفار ان تمام مشکلات کے لیے چابی ہے، کنجی ہے، یا پھر ان تمام مسائل کا حل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رزق کی دوسری کنجی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کرنا، یہ رزق کی دوسری کنجی ہے۔